ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دو اور ایک طرف ہیرے رکھ دو، اگر یہ بچہ آگ کے انگاروں کی طرف گیا تو سمجھ لو یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہیروں کی طرف گیا تو سمجھ لو تجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اسی طرح نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور بادشاہ کے پیدا کرنے کا یعنی حکم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے، تو اس وقت جو فرعون کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یوسف بن یعقوب تو نہیں ہو سکتے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں، کوئی ایسا آئے گا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہوگا۔ تو اس میں فرعون ڈر گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے اگر کوئی نبی آئے گا میرے وقت میں تو یہ تو میری حکومت کو ختم و برباد کر دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ میری خدمت کو چھوڑ دیں گے، نبی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے اور بوڑھوں کو رہنے دیا جائے تاکہ وہ خدمت کرے۔ اب چری مار ایک جماعت تیار کی کہ گھروں میں دیکھ لے کہ جس کا بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دے۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، فرعون کے حکم کی تعمیل کی۔ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے قتل کر رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سب بچوں کو ختم کر دیں گے تو آخر میں تو یہ بوڑھے رہ جائیں گے، تو پھر یہ بھی چلے جائیں گے، ہماری خدمت کے لیے کون ہوگا؟ پھر ہمیں اپنی خدمت خود کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور 1 سال بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں گے انہیں چھوڑ دیں گے اور جو دوسرا سال آئے گا اس میں بچوں کو قتل کریں گے۔ اب جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، تو اس سال اب بچوں کو قتل نہ کرنا تھا، لیکن جس وقت بچوں کے قتل کرنے کا سال ہوا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کی طرف وحی کی، اس کے ماں کو الہام کیا کہ تو ایک تابوت بنا اور اس تابوت میں اس بچے کو ڈال، اس بچے کو پھر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اب ماں کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا، ماں کو وحی کیا کہ اس طرح کر۔ اب ماں نے اسی طرح کیا، یعنی بچے کو تابوت میں ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈالا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب یہ دریا بہتا بہتا جہاں پر فرعون کی کنیزیں وہاں پر کپڑے دھو رہی تھی تو یہ تابوت وہاں تک پہنچا۔ اب جب وہاں تک پہنچا تو فرعون کے کنیزوں نے اس تابوت کو اٹھایا اور کھولنے سے وہ ڈری کہ ایسا نہیں اس میں خزانہ ہو اور ہم فرعون کی بیوی کو اسے دکھائیں اور فرعون کی بیوی یہ کہہ دے کہ بھائی تم نے ان میں سے کچھ نکالے ہو، تو انہوں نے اس کو کھولا نہیں۔ اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس گئے تو اس کے پاس گئے، اب اس تابوت کو اس کے سامنے رکھا۔ جب تابوت کو کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے، یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب ماں کے دل میں جو حضرت موسیٰ کی والدہ تھی اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تو اس بچے کو اپنے پاس رکھتا، اگر اسے قتل بھی کر دیتا تو اس کے کفن دفن کا بندوبست خود کر لیتا، لیکن تو نے اس کو دریا کے حوالے کیا، ایسا نہیں اسے کوئی جانور درندہ کھا لے۔ تو اس وجہ سے اس کے دل میں تو وسوسہ تھا، لیکن اب وہ بچہ، وہ صندوق جب پہنچا بیوی آسیہ کے پاس جو فرعون کی بیوی تھی، تو اس نے جب صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک بچہ ہے۔ اب بچہ تھا تو چری مار آ گئے کہ جن کو مقرر کیا تھا فرعون نے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس سال اسے قتل کر دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے تھے تو وہ بچے کو قتل کرنے کے لیے آئے، لیکن بیوی آسیہ نے اسے منع کر دیا، بھائی میں فرعون سے پوچھتی ہوں کہ فرعون اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ابتدا میں تو اس بچے کی پرورش فرعون کے محل میں ہونا تھا، پھر اس کے لیے بچے کے لیے اب دودھ کا انتظام کرنا کہ بچہ چھوٹا ہے، اب اس کے دودھ کا انتظام کرنا۔ تو کنیزوں کو کہا کہ بھائی اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے، تو جس عورت کو لایا گیا یہ بچہ اس کا دودھ نہ پیے، تو اسی طرح کنیزوں کو کہا کہ بازار میں گھومو، اگر کوئی مل جائے جس کا دودھ یہ موسیٰ علیہ السلام پیے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس بازار میں جب کنیزوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک بچہ ہے
جس کو دودھ پلانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ایک ایسی عورت ہے جو دودھ پلائے اور موسیٰ اس کا دودھ پیے۔ تو بہرحال اس نے اپنی والدہ سے کہا، تو والدہ نے یہی کہا کہ بھائی میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن بچے کو میری نگرانی میں لایا جائے، کیونکہ میرا ایک اور بھی بچہ ہے کہ وہ بھی دودھ شیرخوار ہے، اسے بھی دودھ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس کے گھر میں بھیجا گیا کہ اس کی نشنما ہو، اس کی رہنمائی ہو، یعنی اس کی والدہ کے نگرانی میں ہو۔ تو دودھ کے لیے پھر اس کی والدہ کو تسلی ہو گئی اور اللہ کا وہ حکم یاد آ گیا کہ ہم اسے تمہاری نگرانی میں کریں گے۔ تو حکم بھی اسے یاد آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، پھر آسیہ اس سے ملنے کے لیے بھی جاتے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام یعنی اتنے ہوئے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اب بچے کو پھر محل میں لانا تھا۔ تو محل میں جب لایا گیا تو آسیہ نے یہ کہا کہ بھائی اس بچے کو تحفوں سے نوازو، تحفے اسے دے دو۔ تو سب نے ان کے لیے تحفہ جمع کیا۔ تو اب فرعون کے سامنے جب اس بچے کو پیش کیا گیا تو فرعون نے اس بچے کو اٹھایا، تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ اب داڑھی پکڑ کے اس کو کھینچنے لگا، زمین کی طرف جھکانے لگا۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ یہ ابھی مجھے زمین پر پچاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یقیناً یہی میرا دشمن ہوگا، یہی مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو آسیہ نے کہا نہیں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، غفلت میں اس نے یہ کیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، اسے قتل کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہی بچہ ہوگا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ بھائی اس کی ایک صورت ہے کہ آپ 2 آگ کے انگارے لے لو اور 2 ہیرے لے لو، ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دو اور ایک طرف ہیرے رکھ دو۔ اگر یہ بچہ آگ کے انگاروں کی طرف گیا تو سمجھ لو یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اگر ہیروں کی طرف گیا تو سمجھ لو تجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو اسی طرح کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے انگاروں کو اٹھایا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف جا رہے تھے، لیکن جبریل امین نے اس کے ہاتھ کو آگ کی طرف لے گیا، انگاروں کی طرف لے گیا۔ تو اس طرح فرعون کو تسلی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کر دی۔